پھر اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت تک میرے لیے اور آپ کے لیے ایک اصول بیان کیا، ان اللہ لا يقبل من العمل الا ما كان له خالصا وابتغي به وجهه، کہ اللہ رب العالمین کوئی عمل قبول نہیں کرے گا سوائے اس کے ما كان له خالصا، جو اللہ کے لیے اخلاص کے ساتھ کی گئی ہو، سوائے اس کے جو اخلاص کے ساتھ ہو، اللہ کی رضا کے لیے ہو، وابتغي به، اور اس کے ذریعے اللہ کی رضا طلب کیا گیا ہو۔ دنیا کو کھول کر آپ سنیں اس حدیث کو، صحیح مسلم کتاب مبارک کی روایت ہے، ریاکاری کی وجہ سے کل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ایک عالم کو جہنم میں ڈال دے گا، ریاکاری کی وجہ سے اللہ رب العالمین کل قیامت کے دن ایک شہید کو جہنم میں ڈال دے گا، ریاکاری کی وجہ سے اللہ رب العالمین قیامت کے دن اللہ کے راستے میں مال لٹانے والے مالدار کو جہنم میں ڈال دے گا۔ تو حدیث سنتے رہے، ہم نے خطبہ مسنونہ کے بعد سورۃ البینہ کی آیت نمبر 5 پڑھی گئی ہے۔ اس مناسبت سے آج کا موضوع ہے اخلاص کامیابی کا راز ہے۔ اس آیت میں اللہ فرماتے ہیں وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ، اور بندوں کو ہمیشہ سے اسی بات کا حکم دیا گیا کہ وہ صرف اور صرف ایک اللہ کی عبادت کرے۔ وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ، دین کو اسی کے لیے خالص کرتے ہوئے، حنفاء، شرک سے بیزار ہو کر، تمام ادیان سے کٹ کر، ایک سو ہو کر ایک اللہ رب العالمین کی عبادت کرتا رہے، وَيُقِيمُ الصَّلَاةَ، اور اخلاص کے ساتھ نماز قائم کرتا رہے، وَيُؤْتُ الزَّكَاةَ، اور اخلاص کے ساتھ زکات دیتے رہے، وَذَلِكَ دِينُ الْقَيِّمَةِ، اور یہی بالکل صحیح اور درست دین ہے۔ میرے محترم بھائیوں، اخلاص کامیابی کا راز ہے۔ اخلاص اتنی بڑی دولت ہے، آپ ابھی سمجھیں گے، سنیں گے انشاءاللہ۔ اس سے پہلے اخلاص کا معنی کیا ہے، اخلاص کا مفہوم کیا ہے، شریعت میں اخلاص کس کو کہتے ہیں، اس کو جاننا بھی ضروری ہے۔ عربی لغت میں اخلاص کہتے ہیں خالص کرنے کے۔ خالص مطلب کسی میں کچھ ملاوٹ نہ ہو۔ مثال کے طور پر ایک گلاس پانی ہے اور اس پانی میں ایک قطرہ ہی صحیح پیشاب کا قطرہ ملا دے تو کبھی وہ خالص نہیں ہوگا۔ تو عربی لغت میں اخلاص کہتے ہیں خالص کرنے کے، یعنی اس میں کسی قسم کی ملاوٹ نہ ہو۔ شریعت میں، ہماری اور آپ کی اصطلاح شریعت میں، قرآن حدیث کی روشنی میں اخلاص کہتے ہیں ایسے نیک اعمال یا ایسی نیکی جس کے کرنے میں صرف اور صرف اللہ کی رضا، اللہ کی خوشنودی شامل ہو، اور وہ کام صرف اللہ کے لیے کی گئی ہو، اس میں نہ ریاکاری ہو، نہ دکھاوا ہو، نہ ہی شہرت ہو، نہ تعریف ہو، نہ ہی دنیا کی کوئی اغراض اور مقاصد ہو اور فائدے ہو۔ اس کو شریعت کی اصطلاح میں اخلاص کہتے ہیں۔ اخلاص یہ تمام عبادتوں کی روح ہے۔ جس طرح انسان بغیر روح کے انسان کا جسم زندہ نہیں رہتا، ایسے ہی بغیر اخلاص کی کوئی عبادت زندہ نہیں رہتی۔ جس طرح ایک انسان کا جسم بغیر روح کے اس کا جسم مردہ ہوتا ہے، ایسے ہی بغیر اخلاص کی کیا ہوا عمل، نیکی، عبادت وہ مردہ ہوتی ہے۔ اخلاص کی اہمیت سمجھنے سے پہلے ایک بات ذہن نشین کر لیں کہ اخلاص یہ دلوں کے اعمال میں سے ایک عمل ہے، یہ قلبی عمل ہے، یہ دل سے ہوتا ہے یہ عمل، اور یہ ایسا عمل ہے اخلاص دل کو روشن کرتا ہے، دل کو منور کرتا ہے اور دل کو جلا بخشتا ہے۔ جس دل میں اخلاص نہ ہو وہ دل تاریک ہے، اس کا دل اندھیرا ہو جاتا ہے، تاریک ہے، اس دل میں کبھی روشنی نہیں ہو سکتی۔ چونکہ اخلاص یہ دل سے ہوتا ہے، اس لیے اللہ رب العالمین میرے آپ کے دلوں کو چیک کرتا ہے۔ اللہ رب العالمین میرے آپ کے دلوں کو دیکھتا ہے
صحیح مسلم کتاب البر والصلہ میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ان اللہ لا ينظر الى صورکم واموالکم ولکن ينظر الى قلوبکم واعمالکم، یقیناً اللہ تبارک و تعالی تمہارے شکل و صورت کو نہیں دیکھتا، تمہاری مال و دولت کو اللہ نہیں دیکھتا، ولکن ينظر الى قلوبکم واعمالکم، اللہ دیکھتا کیا ہے؟ اللہ کیا چیک کرتا ہے؟ اللہ تمہارے میرے اور آپ کے دلوں کو چیک کرتا ہے، دلوں کو دیکھتا ہے اور اعمال کو دیکھتا ہے، دل کے اندر کتنی اخلاص ہے، کس نیت سے وہ عمل کیا گیا ہے، اور وہ عبادت کس کوالٹی کا ہے اور عبادت کس درجے کا ہے، کس نیت سے ہم کیے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالی میری اور آپ کے شکل کو، دولت کو نہیں دیکھتے ہیں، کیا دیکھتے ہیں؟ نیت دیکھتے ہیں، قلوب کو اور اعمال کو دیکھتے ہیں۔ لہذا ایک انسان اس حدیث کی روشنی میں اپنا جائزہ لے کہ ہم جو عبادت کرتے ہیں، ہم جو نماز پڑھتے ہیں، ہم جو روزے رکھتے ہیں، جو بھی ہم عبادت کرتے ہیں، اس عبادت میں ہماری نیت کیا ہے، اخلاص ہے یا نہیں ہے، ذرا چیک کر لیں۔ عبادت جو ہے، یہ جو اخلاص ہے، اس کا تعلق نیت سے، یہاں سے نیت یعنی دل کے ارادے کا نام ہے، اور یہ سبھی کو معلوم ہے، آپ سبھی کو معلوم ہے کہ اعمال کا دار و مدار نیت پر ہے۔ یعنی انسان جیسی نیت کرتا ہے، اگر یہ نیت خالص ہو، اللہ کی رضا کے لیے ہو، تو اللہ کی رضا بھی نصیب ہوتی ہے، اللہ خوشنودی اسے نصیب ہوتی ہے۔ لیکن عمل کرنے سے پہلے یا عمل کرتے وقت اس کی نیت میں ریاکاری ہو، کھوٹ ہو، ملاوٹ ہو، دکھاوا ہو، تو پھر جیسی نیت ویسا اس کو دیا جاتا ہے۔ صحیح بخاری کی پہلی حدیث ہے، حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ راوی حدیث ہے، پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں انما الاعمال بالنیات وانما لکل امرئ ما نوى، تمام اعمال کا دار و مدار نیت پر ٹکا ہوا ہے، نیت پر ہے، اور ہر انسان کو وہی کچھ ملے گا جس کی اس نے نیت کی ہے۔ اس حدیث میں بالکل کلیئر کر دیا گیا ہے کہ انسان کی نیت جیسی ہوگی ویسا ان کو اجر اور ان کو گناہ ملے گا۔ اخلاص کی اہمیت کے سلسلے میں آئیے کچھ واقعات، کچھ باتیں سن لیں۔ میرے محترم بھائی، اسلام کے اندر اخلاص کی اتنی اہمیت ہے کہ بغیر اخلاص کی کوئی بھی عبادت قابل قبول نہیں۔ اخلاص کے بغیر نہ نماز قبول ہے، اخلاص کے بغیر نہ روزے قبول ہیں، اخلاص کے بغیر نہ زکوٰۃ قبول ہے، اخلاص کے بغیر نہ حج قبول ہے، اخلاص کے بغیر نہ عمرہ قبول ہے، اخلاص کے بغیر نہ صدقہ خیرات قبول ہے، اخلاص کے بغیر تلاوت قرآن جو ہے پڑھتے ہیں وہ بھی قبول نہیں ہے۔ اخلاص کے بغیر زندگی میں جتنی بھی عبادت آپ کرتے ہو یا میں کرتا ہوں، اخلاص کے بغیر کوئی عبادت قابل قبول نہیں ہوتا ہے۔ سنن نسائی کی روایت ہے، حضرت ابو امامہ باہلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، بڑی توجہ سے اس حدیث سنیں۔ حضرت ابو امامہ باہلی رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک شخص آیا اور آ کر کہنے لگا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ایک شخص ہے کہ ایک شخص غزوہ میں جہاد میں شریک ہوا، اس کی نیت یہ ہے کہ اجر و ثواب بھی ملے، نیکی بھی ملے، اور ساتھ ہی ساتھ اس کی نیت یہ ہے کہ اس کی تعریف بھی ہو، شہرت بھی ملے، فیم بھی ملے اسے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اس صحابی کہنے لگے کہ اس کو کیا ملے گا جو ایسی نیت رکھتا ہے، یعنی اجر و ثواب بھی اور شہرت کے بھی نیت کیے ہیں وہ، تو اس آدمی کو کیا ملے گا؟ جہاد جیسے عمل کر رہا ہے۔ پیارے نبی فرماتے ہیں لا شیء، اس کو کچھ بھی نہیں ملے گا۔ اس آدمی نے، اس شخص نے اس سوال کو 3 مرتبہ دہرایا کہ اگر کوئی شخص جہاد میں شریک ہو، اس کی نیت یہ ہو کہ اجر و ثواب بھی ملے اور شہرت بھی ملے، فیم بھی ملے، نام بھی ہو، چرچے بھی ہو۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 مرتبہ دہرایا لا شیء، اسے کچھ بھی نہیں ملے گا۔ پھر اس کے بعد پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت تک میرے لیے اور آپ کے لیے ایک اصول بیان کیا، ان اللہ لا يقبل من العمل الا ما كان له خالصا وابتغي به وجهه، کہ اللہ رب العالمین کوئی عمل قبول نہیں کرے گا سوائے اس کے ما كان له خالصا، جو اللہ کے لیے اخلاص کے ساتھ کی گئی ہو۔
سوائے اس کے جو اخلاص کے ساتھ ہو، اللہ کی رضا کے لیے ہو، وابتغی بہ، اور اس کے ذریعے اللہ کی رضا طلب کیا گیا ہو۔ حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ ایک شخص ان کے پاس آیا اور کہنے لگا کہ میں نماز اللہ کے حکم سمجھ کر نماز پڑھتا ہوں، لیکن میری نیت ہے وَأُحِبُّ، مجھے یہ بات پسند ہے کہ نماز اللہ کا حکم سمجھ کر پڑھنے کے ساتھ ساتھ لوگ میری تعریف بھی کرے، لوگ میری تعریف بھی کرے کہ میں نمازی ہوں، لوگ کہے کہ میں نمازی ہوں۔ حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالی عنہ جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے صحابی ہیں، اخلاص پڑھ چکے تھے، اخلاص کا درس لے چکے تھے، اخلاص سمجھ چکے تھے، کہا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تمہاری عبادت کو ضائع کر دے گا، برباد کر دے گا، تمہیں کچھ حاصل نہیں ہوگا نماز پڑھ کے اگر تمہاری نیت ایسی ہوئی۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ کو شراکت پسند نہیں ہے، اللہ کو ملاوٹ پسند نہیں ہے، اللہ کو خالص جو کیا ہوا چھوٹا ہی عمل کیا ہو، اللہ کو اخلاص پسند ہے۔ ان دونوں روایتوں سے معلوم یہ ہوا کہ بغیر اخلاص کے میری آپ کی زندگی میں عبادت کی کوئی اہمیت نہیں۔ اگر میں اور آپ ذرا بھی معمولی عمل کرتے ہیں اس میں اخلاص رہتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی یہاں وہ عمل مقبول ہوگا انشاءاللہ، وہ اللہ تعالیٰ اس کو پسند فرمائے گا۔ میرے محترم بھائیو، اخلاص، اللہ اکبر، اخلاص کی فضیلت، اخلاص کی اہمیت کے کیا کہنے۔ ایک آدمی، پیارے نے فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، ایک آدمی ایک مہینے تک نیکی کر رہا ہے، ایک مہینے تک وہ نیکی کر رہا ہے یا عمل کر رہا ہے، اور دوسرا آدمی شرعی عذر کی بنا پر بیمار ہے یا کوئی شرعی عذر ہے، گھر پہ بیٹھا ہوا ہے، وہ عمل نہیں کر پا رہا ہے، لیکن اس کی نیت کیا ہے جو گھر میں بیٹھا ہے؟ کاش میری طبیعت ٹھیک رہتی، کاش میرے پاس پیسہ رہتا، کاش ایسا رہتا تو میں بھی اسی طریقے سے میں عمل کرتا، نیکی کرتا۔ پیارے فرماتے ہیں یہ جو آدمی ہے جو ایک مہینے تک مسلسل عمل کر رہا ہے، نیکی کر رہا ہے، اس کو جتنا ثواب ملے گا اللہ دے گا، اس میں گھر میں جو بیٹھنے والے جو شخص ہیں اس کی نیت خالص ہونے کی وجہ سے اسی کی طرح اس کو بھی اللہ تعالیٰ اجر و ثواب عطا فرمائے گا۔ اس کی ایک مثال دیکھیں، صحیح بخاری صحیح مسلم کے حوالے سے، غزوہ تبوک کے حوالے سے۔ غزوہ تبوک اسلام میں سن 9 ہجری میں غزوہ ہوا، اور میرے محترم بھائیو ایسی یہ جنگ تھی، ایسے مسلمان اتنے صحابہ کرام اتنے غربت میں تھے، قحط سالی ایسے تھی کہ سواری نہیں تھی، کھانے کو نہیں تھے، سخت گرمی کا موسم تھا، پھل پک چکے تھے۔ ایسی حالت میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ چلو غزوے کی تیاری کرو، جہاد کے علاوہ جہاد کا حکم دے دیا۔ روم کے ساتھ جہاد تھا، 30,000 کی تعداد میں صحابہ کرام جمع ہوئے، اور کچھ منافقین اپنے بہانے ہیلے کر کے وہ اس جہاد میں شریک نہیں ہوئے۔ صحیح بخاری کی روایت ہے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، حضرت انس رضی اللہ عنہ راوی حدیث سے کہتے ہیں کہ جب اللہ کے نبی اور صحابہ واپس غزوہ تبوک سے ریٹرن آ گئے، مدینہ قریب ہے، پہنچنے والے ہیں، مدینہ قریب سے پہلے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ان بالمدینہ اقواما ان بالمدینہ اقواما ما سرتم مسیرا ولا قطعتم وادیا الا كانوا معكم۔ مدینے میں بہت سارے ایسے لوگ ہیں، اس غزوے میں تم جس راستے میں چلے ہو، جس وادی کو تم نے پار کیا ہے، ہر راستے میں ہر وادی میں الا ما كانوا، تمہارے ساتھ وہ اجر و ثواب میں برابر کے شریک رہے ہیں۔ اللہ اکبر۔ صحابہ نے کہا کہ اللہ کے وہ تو مدینے میں ہیں، کہا کہ مدینے میں ہے، ٹھیک ہے، حبسہم العذر، اس کو شرعی عذر نے روک رکھا ہے، لیکن ان کی نیت خالص ہے، اس کی خواہش ہے، وہ تڑپ رہے ہیں، وہ رو رہے ہیں۔ قرآن نے اس کو رونے کا ذکر کیا، جہاد میں نہ جانے پر، غربت کی وجہ سے، اپنی بیماری کی وجہ سے وہ رو رہے ہیں کہ کاش میں جانے ملتا تو کتنا اچھا ہوتا۔ تو اللہ رب العالمین اس کی اخلاص کو دیکھتے ہوئے جو صحابہ مدینے میں رہ گئے تھے بیمار صحابہ، اس کو بھی جہاد کے برابر ثواب مل رہا ہے۔ ایک طرف تو یہ اخلاص کی فضیلت، اہمیت، بے شمار واقعات ہیں، لیکن شریعت میں یہ بھی حکم ہے کہ جو عمل اخلاص کی بنیاد پر نہ ہو، جو نیکی جو عبادت اخلاص کی بنیاد پر نہ ہو، وہ نیکی گناہ بن جاتا ہے۔ نہ صرف یہ کہ گناہ بنتا ہے، وہ نیکی گناہ کے ساتھ ساتھ
ریاکاری کی وجہ سے، دکھاوے کی وجہ سے، اخلاص نہ ہونے کی وجہ سے اسے جہنم جانا پڑتا ہے۔ بڑی ڈینجر حدیث ہے، اگر اس حدیث کو سمجھ لیں تو زندگی آپ کی چینج ہو سکتی ہے، میری بھی چینج ہو سکتی ہے، اگر واقعی آپ دل کی دنیا کھول کر آپ سنیں اس حدیث کو۔ صحیح مسلم کتاب مبارک کی روایت ہے، ریاکاری کی وجہ سے کل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ایک عالم کو جہنم میں ڈال دے گا۔ ریاکاری کی وجہ سے اللہ رب العالمین کل قیامت کے دن ایک شہید کو جہنم میں ڈال دے گا۔ ریاکاری کی وجہ سے اللہ رب العالمین قیامت کے دن اللہ کے راستے میں مال لٹانے والے مالدار کو جہنم میں ڈال دے گا۔ وہ حدیث سنتے رہتے ہیں آپ، بہت افسوسناک حدیث ہے۔ جب اس میں حدیث حضرت ابو ہریرہ بیان کرتے تھے نا، بے ہوش ہو جاتے تھے۔ ہم اس حدیث کو سنتے ہیں، قرآن سنتے ہیں، بیان سنتے ہیں، ہمارے دل میں کوئی پرتی برت فرق نہیں ہوتا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں، پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، قیامت کے دن سب سے پہلا جس کا حساب ہوگا، جہنم جس سے بھڑکائی جائے گی، وہ سب سے پہلا شہید ہوگا۔ اللہ کی عدالت ہوگی، انسان کی عدالت نہیں، سپریم کورٹ نہیں، دنیا والوں سنو، اللہ کی عدالت ہوگی۔ اللہ رب العالمین سامنے بلائے گا، نعمتیں یاد دلائے گا اسے، سب سے پہلے شہید کو بلائے گا، تم کو جسم دی تھی، طاقت دی تھی، قوت دی تھی، تم نے کیا کیا؟ وہ کہے گا اللہ تو نے جو طاقت اور قوت دی تھی، توانائی عطا فرمائی تھی، تیرے راستے میں لڑا 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 یہاں تک کہ شہید ہو گیا۔ وہ کہے گا، اللہ کہے گا کذب تھا، تو جھوٹ بولتا ہے، تو لڑا صحیح، تو شہید ہوا صحیح، لیکن تمہاری نیت کیا تھی؟ تمہاری نیت یہ تھی کہ لوگ تمہیں دنیا میں شہید کہے، جری کہے، دنیا میں تم کو یہ لقب مل گیا، میرے پاس سوائے جہنم کچھ نہیں ہے۔ ثم القی فی النار، اسے چہرے کے بل گھسیٹتے ہوئے جہنم میں ڈال دے گا۔ رہا عالم جس نے قرآن کو پڑھا، حدیث کو پڑھی، اس نے علم سیکھا، اس نے سکھایا اس کو، اللہ کی عدالت میں اس کو پیش کیا جائے گا۔ کہا کہ علم دیا گیا تھا، تم نے کیا کیا؟ نعمتیں ملی تھی، کیا کیا؟ وہ عالم وہ قاری جواب دے رہا، اللہ اکبر روک کے کھڑے ہو جائے الفاظ بولنے سے۔ قیامت کے دن ہوگا، اللہ کی عدالت ہوگی، کہے گا وہ شخص عالم، یا اللہ پوری زندگی وقف کر دی پڑھانے میں، لکھانے میں، بیان کرنے میں، اللہ فرمائے کہ کذب تک تو جھوٹ بولتا ہے، تو پڑھا اس وجہ سے، لوگوں کو پڑھایا اس وجہ سے کہ لوگ تجھے عالم کہیں، لوگوں کے اندر تمہارے چرچے ہو، تمہارے دنیا میں یہ چرچے تمہارے ہو چکے، تم کو دنیا میں فیم مل چکا، دنیا میں شہرت مل چکی، آج میرے پاس سوائے عذاب تو کچھ نہیں ہے۔ ثم القی فی النار، اسے بھی گھسیٹ کر جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔ رہا مالدار، اسے بلایا جائے گا، کہا کہ تمہیں دنیا کی ہر نعمتیں عطا کی گئی تھی، ہر قسم کے مال عطا کیا گیا تھا، تو کہے گا اے اللہ تیرے راستے میں جہاں جہاں خرچ کرنے کا حکم تھا، ہر جگہ ہمیں ممکن طریقے سے خرچ کیا، لٹایا مال کو۔ اللہ فرمائے گا ٹھیک ہے، لیکن کذب تھا، تو جھوٹ بولتا ہے، تو نے خرچ کیا، مسجد بنائی، مدارس بنائے، لوگوں کو دیے، مال لٹایا، تمہاری نیت یہ تھی کہ لوگ تمہیں جواب کہیں، لوگ تمہیں فیاض کہیں، لوگ تمہارے اندر چرچے ہو۔ اللہ اکبر، اس زندگی بھر اللہ کا رسول خرچ کیا، صرف ایک گناہ کی وجہ سے اسے بھی گھسیٹ کر جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔ میرے محترم بھائیوں، یہ حدیث مجھے آپ کو جھنجھوڑتی ہے، بیدار کرتی ہے کہ شہید کا مقام اسلام میں کیا ہے۔ خون گرنے سے پہلے اس کی مغفرت ہوتی ہے۔ عالم کا مقام کیا ہے؟ فرشتے پر بچھاتے ہیں، اور اللہ کے راستے میں خرچ کرنے، اللہ اکبر، کیا ان کا مقام ہے۔ تینوں اعمال جنت میں لے جانے والے عمل ہے، اللہ کو بے حد محبوب ہے، لیکن صرف ایک گناہ ریاکاری کی وجہ سے، اللہ کے لیے نہ کرنے کی وجہ سے وہ آپ جہنم میں جا رہا ہے۔ کیا حشر ہوگا۔ آج میرا اور آپ کا معاملہ یہ ہے، پہلے تو عمل ہم کم کرتے ہیں، عمل تو ایک 0% محاورہ ہے، 1% عمل ہے، لیکن اس میں بھی اللہ معاف فرمائے ہر قسم کی ریاکاری، دکھاوا، نمائش موجود ہے۔ کچھ دیتے ہیں تو ویڈیو بناتے ہیں، نہیں ہے تو حج کو جا رہے ہیں، میں عمرہ کو جا رہا ہوں، حج کو جا رہا ہوں، کتنے حج کیے، اتنے کیے، دل کو چیک کرو، کس کے لیے کر رہے ہیں؟ اللہ کے لیے کرنا ہے۔ اخلاص کے بغیر کوئی عبادت قبول نہیں ہوتی ہے، یہ شریعت کا قانون ہے، اس کو آپ زندگی میں یاد کریں تو سب سے پہلے بہتر ہوگا۔ اخلاص کامیابی کی راز ہے، اخلاص نہیں ہے
تو زندگی بھر کی عبادت منہ پہ مار دی جائے گی. جیسے کہ ابھی آپ نے حدیث سنا. میرے محترم بھائیوں، 1-2 منٹ کے اندر آپ کو لے کے چلو. یہی وجہ ہے کہ اسلاف کرام، سلف صالحین ہمیشہ ریاکاری، دکھاوا سے اپنے آپ کو بچاتے تھے اور ہر ممکن طریقے سے وہ اخلاص والے عمل کرتے تھے. عمل والے ایسے عمل کرتے تھے جس میں اخلاص ہو. اخلاصی عمل کی فکر کیا کرتے تھے؟ 3 مثال دے کے بات ختم کرا. مختصر مثال ہے، بڑے توجہ سنیا. حضرت ربیع بن خیثم رحمہ اللہ کے بارے میں آتا ہے کہ ان کے ہر اعمال میں اخلاص ہوتے تھے. کہتے ہیں کہ اخلاص کا عالم یہ تھا کہ قرآن کی تلاوت کرتے، کبھی کبھار قرآن کی تلاوت کرتے ہیں تو جب کسی کی آواز آتی، آنے کی آہٹ آتی، فوراً مصحف بند کر لیتے تھے تاکہ یہ نہ دل میں پیدا ہو کہ میں قرآن کسی کو دکھانے کے پڑھ رہا ہوں. مصحف کو بند کر لیتے تھے ریاکاری کی وجہ سے، ریاکاری کا جذبہ پیدا نہ ہو. اللہ اکبر. حضرت علی بن حسین رحمہ اللہ کے بارے میں آپ معلوم ہے، یہ حسین کے بیٹے ہیں، حضرت علی کے پوترے ہیں. ان کے اخلاص کا عالم، اخلاص کی جو بھی موضوع پر بولتے ہیں اس کو مثال میں بیان کرتے ہیں. یہ مثال ہے اخلاص کی. کہتے ہیں حضرت علی بن حسین، جس کا لقب زین العابدین ہے، رات میں کا کام کیا تھا معلوم ہے؟ رات میں گلے اور اناج کی موٹے اور بوریاں اپنے گردن پہ اٹھاتے اور مدینے کی گلی گلی میں گھوم کر غریب اور مسکین کو پہنچاتے دیتے. اس کا یہ عمل رات میں ہوتا، زندگی بھر اس نے کیا. کسی ایک کو بھی معلوم نہیں ہوا کہ یہ عمل کون کر رہا ہے، بلکہ کہا جاتا ہے کہ اس کے پرورش میں 40 گھرانہ پڑ رہا ہے جو اس کی طرف سے آنا جا رہا ہے. خود اپنے موٹے گلے اور اناج کے جو بوریاں ہیں کندھے پر اٹھا کر مدینے گلی میں گھومتے اور غریب مسکین کو دیتے. کسی کو معلوم نہیں ہوا. جب وفات ہو گئی میرے محترم بھائیوں، وفات ہونے کے بعد جب اسے غسل دیا جا رہا ہے تب معلوم ہوا کہ وہ اس کے جسم میں غسل کرے گا تو پیٹ تو ننگا کرنا پڑے گا. جب غسل کیا گیا تو پیٹ میں سیاہ نشانات دیکھے، کالے نشانات دیکھے. تب معلوم ہوا لوگوں کو کہ یہی وہ شخص ہے جو راتوں میں اخلاص الہیت کے ساتھ پورے مدینے میں گھوم گھوم کر گلے اناج دیا کرتے تھے. اللہ اکبر. یہ ہے اسلاف، یہ ہے اسلاف کرام. زندگی بھر کیا لیکن کسی کو معلوم نہیں ہوئی. کب معلوم ہوا؟ غسل کے وقت معلوم ہوا. اسی طریقے سے ایک لائن کی ایک واقعہ ہے. حضرت عبداللہ بن مبارک سنن ابی داؤد پڑھتے ہیں، اس کے استاد ہیں، بڑے پائے درجے کی محدث ہے. کہتے ہیں کہ ایک ان کا شاگرد تھا، طالب علم تھا، ایک نوجوان تھا، ہر ممکن طریقے سے خدمت کرتا تھا. استاد کی خدمت کرنا باعث فخر ہے. خدمت کرتا تھا اور ساتھ ہی تعلیم حاصل کرتا تھا، علم حاصل کرتا تھا. اتفاق سے ایک دن ہوا کیا ہے؟ ہوا یہ کہ وہ جو طالب علم تھا، اسٹوڈنٹ تھا، آیا نہیں. پتا کیا کیوں نہیں آیا؟ معلوم ہوا کہ قرض کی وجہ سے اسے قید میں ڈال دیا گیا ہے. اس طالب علم کو قرض، اس نوجوان کے اوپر قرض ہے، قرض والوں نے اس کو پکڑ کر جیل میں ڈال دیا ہے. اللہ اکبر. ایسے لوگ بھی دنیا میں ہوتے ہیں. اللہ اکبر. پتا کیا کہ کتنا قرض ہے؟ معلوم ہوا کہ 10,000 درہم قرض اس پر تھا. چنانچہ بلاتے ہیں، پتا کرتے ہیں کہ وہ جو قرض خواہ ہے، قرض دینے والا شخص کہاں ہے. کہا کہ یہ فلاں شخص ہے. دن میں نہیں بلایا، دن میں اس شخص کو نہیں بلایا، رات کے اندھیرے میں بلایا اسے اور کہا کہ یہ میرا طالب علم ہے، تم نے اس کو قید میں ڈالا ہے، یہ 10,000 میری طرف سے لو اور اس قید کو آزاد کرو. یہ تو ہو گئی. ہم کیا کرتے ہیں؟ زندگی بھر بولتے، یہاں سے وہاں بولتے. اللہ اکبر. اللہ والے ایسے ہوتے ہیں، کہتے ہیں کہ مجھے سے قسم لو. مجھ سے قسم لیا اور کہا کہ تم قسم کھاؤ کہ یہ جو واقعہ ہوا میرے تمہارے درمیان 10,000 جو دیا ہو، میرے جیتے جی دنیا میں رہتے ہوئے کسی کو معلوم نہیں ہونا. یہ قسم میں کبھی دوں گا. اللہ اکبر. ایسے لوگ دنیا میں آج کہاں ہیں؟ اخلاص میرے محترم بھائیوں بڑی دولت ہے، اس سے بڑی دولت نہیں ہے.